ابن داؤد کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جنوں کا وفد حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ آپ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ وہ ہڈی، گوبر اور کوئلہ ان سے استنجا نہ کرے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق رکھا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو ان 3 چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا۔ میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بگر بائٹ انفو۔ ناظرین، جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اسی طرح جنات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا۔ شیطان، جس کے بارے میں اکثر لوگ جانتے ہیں، یہ بھی اصل میں ایک جن ہی ہے اور اس کو بھی آگ سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بقالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ہاں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات انسانوں کی تعداد کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف روایات ہیں، مذاہب ہیں، رہن سہن ہے، اسی طرح جنات کا بھی رہنے سہنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ ان کے بھی مختلف مذاہب ہوتے ہیں اور ان کا بھی آپس میں تعلقات کا، سماجی تعلقات کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تابعی بزرگ سے نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کے گھروں پر، ان کی چھتوں پہ مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جب دوپہر اور رات کے وقت وہ لوگ کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو جو مسلمان جنات ہیں وہ چھتوں سے اتر کر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو شریر جنات سے محفوظ رکھتا ہے۔ قاضی علی بن حسن خلعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات میں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اکثر جنات آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کافی عرصہ جنات نہ آئے، تو کافی عرصے کے بعد جب دوبارہ آئے تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ اتنا عرصہ تک میرے پاس نہ آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں ایک لیموں کا پودا لگا ہوا تھا اور جب تک وہ ہرا تھا تب تک ہم آپ کے گھر نہ آئے، کیونکہ جہاں پر لیموں ہو ہم وہاں پر نہیں جاتے۔ اسی طرح 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ملتے ہیں کہ سفید مرغ کو گھر میں پالو، کہ جہاں پر سفید مرغ ہوتا ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جادوگر بھی اس گھر کے ارد گرد جو گھر ہیں ان تک نہیں جا سکتا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ مرغے کو برا مت کہو، سفید مرغ کو برا مت کہو کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اور جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا جنات اس گھر میں داخل نہ ہو پائیں گے۔ ناظرین، جنات کے حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پڑھنے میں مل رہا ہے کہ ایک انصار صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر سے عشاء کی نماز کے لیے نکلے، رستے میں ان کو جنات نے اغوا کر لیا اور اپنے ساتھ کہیں لے گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا ان سے کہ آپ کدھر گئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جنات نے اغوا کر لیا تھا اور انہوں نے مجھے اپنی قید میں رکھ لیا۔ کچھ عرصہ بعد مسلمان جنات نے ان سے جہاد کیا اور اس میں سے کچھ ان کے اغوا کیے ہوئے افراد میں سے مجھے بھی انہوں نے قیدی بنا لیا۔ جب میں ان مسلمان جنات کی قید میں گیا تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ یہ شخص مسلمان ہے تو اس کو قید میں رکھنا مناسب نہیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اختیار دیا کہ اگر میں چاہوں تو ان کے ساتھ رہ لوں یا چاہوں تو میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ میں نے گھر آنے کو ترجیح دی، تو اس وجہ سے مجھے وہ جنات جو مسلمان تھے مدینہ منورہ میں واپس چھوڑ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس انصار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کی خوراک کیا تھی، تو وہ انصار صحابی فرمانے لگے کہ جو مسلمان جنات تھے وہ ایک لوبیا نامی سبزی کھاتے تھے، یا وہ کھانا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا گیا تھا۔ اور جب پینے کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ بتایا کہ وہ جدف نامی مشروب پیتے تھے۔ ناظرین، جدف سے مراد ایک تو رومی گھاس ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے اس کو کھانے کے بعد پیاس کی طلب نہیں ہوتی، یا اس سے مراد وہ مشروب ہے کہ جس کے پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی گئی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جنات سے متعلق مزید مفید اور انٹرسٹنگ انفارمیشن دیں گے، تو بنے رہیے ہمارے ساتھ بگر بائٹ انفو پہ۔